बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और ये उसी का रहम और करम है कि रमज़ान का दूसरा अशरा और आज का रोज़ा हम सबको अता किया है। नाज़रीन, लाहौर रंग आपके लिए लाया है खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान रंग। इन रंगों को, मग़फ़िरत के अशरे को, रहमतों को, बरकतों को और नेमतों को समेटने के लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहा अफज़ल। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद आरिफ तैयबी। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हमेशा की तरह हम तिलावत कुरान पाक से कर लेते हैं, और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी हाफिज़ मोहम्मद अब्बास साहब। अब्बास साहब, आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات رمضان رنگ، اور آج جن رنگوں نے جوائن کیا ہے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں کاروان علم کے ڈائریکٹر ہیں خالد ارشاد صوفی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے گوشہ نعت کے اندر قاری شہباز احمد نعیمی صاحب،
اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ناظرین کرام بہت خوبصورت ہے، موضوع بہت ضرورت وقت ہے، اور اس کو جاننا ہر پاکستانی کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی شخص دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر میں جس چیز کا فساد پڑتا ہے وہ اس کے ترکے کی تقسیم ہے، اس کے میراث کی تقسیم ہے کہ وہ جو چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کے بیٹوں میں، اس کی بیٹیوں میں، اس کے خاندان والوں میں، قرابت داروں میں کس طرح تقسیم ہونی ہے۔ اور یہ میراث کی تقسیم اس سے ان لوگوں پہ کی جاتی جو یا قرابت دار ہوں، خونی رشتے ہوں یا نکاح کے اندر ہوں۔ ہاں لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیٹوں کو کتنا حصہ ملنا ہے، بیٹیوں کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے کورٹ جو ہیں وہ ان کیسز سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم آج جاننے کی کوشش کریں کہ میراث کی تقسیم قرآن کس طرح کہتا ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا تعلیم ملتی ہے، اور ہمارا یہ معاشرہ کیا سلوک ہے۔ تفصیلی کلام انشاءاللہ اس پہ بھی کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ نعت پاک شامل کرتے ہیں، قاری صاحب تشریف فرما ہے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بے خود کیے دیتے ہیں، ہاں بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جانبانا عادل میں تجھے رکھ لوں، ہاں عادل میں تجھے رکھ لوں، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، ہاں درشن کا تو درشن ہو، نظرانہ کا نظرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جانبانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا۔ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے، اور صبح ہمارے سپانسر جو ہیں ان کا ذکر کر لینا چاہیے۔ ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کی طرح ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جامع شیری کا، اور سپانسرز کو اناؤنس کرنے کا مقصد یہ قطعاً بالکل نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کی انگریڈینٹس کو بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے پیور ہیں، اور آپ کے گھر میں افطار میں سحر میں آپ نے ہمیشہ پایا ہے جامع شیری کو، لیکن اس کے پیچھے وجوہات بہت ساری ہیں۔ چونکہ نئی ان کی ڈرنک جو الائچی کی ڈرنک ہے وہ آج کل موسم، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے رمضان میں پہلا عشرہ تو خوبصورت رہا اور بہت موسم اچھا رہا، لیکن اب گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو جامع شیری کا الائچی شربت ضرور یوز کرنا ہے، بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے خاص طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ کرونا وائرس ہے تو ہمیشہ میں اپنی ٹرانسمیشن میں آپ سے یہ کہتی ہوں، بار بار ایمفسائز کیا جاتا ہے اس بات پر کہ اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے افطار میں اور سحر میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس کے انگریڈینٹس پیور ہوں۔ اس کے علاوہ ویوو کا جوس جو ہے ہمیں اسپانسر کر رہا ہے اس ٹرانسمیشن کے لیے، اور اس کے علاوہ اگر ہم شکریہ ادا کریں تو میکس فیئر بیوٹی کریم کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے خاص طور پر ان کے توسط سے ہم سب یہاں لوگ موجود ہیں۔ ہمارا ٹاپک
ٹاپک جو ہے اس کو بریفلی ڈسکرائب کیا ہے طیبی صاحب نے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہر رنگ کو خوبصورتی سے اس ٹرانسمیشن میں شامل کیا جائے. تو کاروان علم فاؤنڈیشن کا ذکر گزشتہ 2 دنوں سے ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد آپ کو بار بار یاد کرانا اس لیے ہے کہ آپ نارملی یہ دیکھنے کہ اداروں کی کریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی ہو تاکہ آپ وہاں تک پہنچیں اور جو چیز آپ جہاں پر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں تک بخوبی پہنچ جائے. تو اس طرح کی فاؤنڈیشنز کو یہاں پر بلانے کا مقصد، آپ سے انٹریکشن کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جگہ موجود ہیں جہاں پر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد خالد صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں. کنسائز یہ کیجیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، انٹریکشن ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں، لوگوں نے انٹریکٹ کیا آپ سے اس حوالے سے؟ بالکل، بہت اچھا ماشاءاللہ. لاہور رنگ کے ویورز کا رسپانس بڑا پازیٹیو ہے اور میں تو آپ کا آف ایئر تو شکریہ آپ دونوں کا کرنے ہی والا تھا مینجمنٹ کا کہ جس طرح اس نیک کاز میں آپ اور عارف بھائی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور لاہور رنگ کر رہی، بہت اچھا رسپانس ہمیں آ رہا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ دونوں کے تعاون سے، آپ کے چینل کے تعاون سے جو ہے بہت بڑے پاکستانی جو تعداد ہے وہ اس کار خیر میں حصہ لے گی. اور سو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ قومی فریضہ ہے، اس کی ادائیگی ہے کہ آپ اپنے ملک کا کوئی ٹیلنٹڈ بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے اور وہ غریب ہے، نامساعد حالات ہیں، اس کا والد بیمار ہے یا وہ یتیم باپ ماں کا بیٹا ہے، اور اگر اس کو آپ ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیتے ہیں، اس کی کوئی مدد کر دیتے ہیں اور کوئی 50-60 ہزار لاکھ روپے میں سال کا اس کا خرچہ ہے سارا، اور 2-3 سال بعد وہ آپ کی سوسائٹی کو، آپ کے ملک کو ایک بہترین ڈاکٹر. اچھا خالد بھائی، ایک طرف تو کانوار علم جو ہے بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے، راشن بھی تقسیم کر رہا ہے، صرف یہی آپ کے منصوبہ جات ہیں کہ اور بھی کسی محاذ پہ کام کیا جا رہا ہے؟ ہاں بہت شکریہ. دیکھیں جیسے راشن ابھی ہم کرونا کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اس طرح کا تو جب بھی کوئی ہوا ہے پاکستان میں، مثلا فلڈ آیا تھا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کاروان علم فاؤنڈیشن، خوشگوار حیرت ہوگی، 80,000 سکولوں کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے سکول یونیفارم، جوتے، جرابیں اور وہ ایجوکیشن ریہیبلیٹیشن پیکج دیا تھا، وہ جو کہ کئی لاکھ کا تھا اس دور میں، بلکہ کروڑوں میں اماؤنٹ تھی. یہ 2010 کے سیلاب کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو ہمارا اس کے علاوہ جو منصوبے ساتھ اس کے چلاتے ہیں، ایک ہم کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، ایک پروجیکٹ ہے ہمارا، ویب پورٹل بھی ہے ہماری ایک careerkarwan.com کے نام سے. یہ ہم اسٹوڈنٹ ایجوکیشن اینڈ کریئر کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں. ایک پروجیکٹ یہ ہے، اس میں یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے انہیں ایجوکیشن کے متعلق تمام معلومات بھی مل سکے اور کریئر کے حوالے سے بھی وہ جانیں کہ آگے بڑھنا ہے تو کس طرح. اچھا، اس کے علاوہ ایک منصوبہ ہمارا اسپیشل اسٹوڈنٹس کا ہے، اس کا ذکر میں بہت ضروری آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. کاروان علم فاؤنڈیشن واحد پاکستان کی NGO ہے جس نے اسپیشل اسٹوڈنٹس کے لیے، اسپیشل پیپل کے لیے نہیں، میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے انتہائی قابل ذکر کام کیا ہے. اسکالرشپ تو ہم دیتے ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پہ جتنے بھی تعلیمی اداروں میں. ہم نے یہ کیا، آج سے کوئی 8-9 سال پرانی بات ہے، ایک جدوجہد کوشش کی کہ ان کی فیسز معاف کروائی جائیں، ان کے اخراجات معاف کروائے جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کی کوششوں سے پنجاب میں، آزاد کشمیر میں اور اس میں KPK میں جتنے اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں، خواہ وہ فزیکلی ڈسیبل ہیں یا بلائنڈ ہیں، کوئی بھی ان کی کمی ہے جو کہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کی فیسیں ویو ہو چکی ہیں. آپ کے لیے بھی شاید یہ نئی بات ہوگی اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ کسی کا بچہ اگر اسپیشل ہے تو پنجاب، آزاد کشمیر اور KPK میں کسی بھی شعبے میں، بھلے وہ میڈیکل میں جائے، انجینئرنگ میں جائے، FSC حتیٰ کہ انٹرمیڈیٹ لیول پر، اچھا، ہر تعلیمی ادارے پہ معاف کروایا ہم نے گورنمنٹ سے. بہت بڑی بات. اور اس کے علاوہ ان کو 10 سال ایج کی ریلیکسیشن دلوائی ہے. زبردست. اسپیشل بچے ہوتے ہیں وہ سکولنگ بھی ان کی لیٹ شروع ہوتی ہے، معذور ہوتے ہیں 8-10، تو باقاعدہ اس کی گورنمنٹ آف پاکستان سے، فیڈرل گورنمنٹ سے صوبائی خالد تفصیلی کلام بھی کرتے ہیں، لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین اکرام، یہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہنے جائیں گے. خیر مقدم ہے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات رمضان رنگ. نئے رنگوں نے جوائن کیا. میں آج کا ہمارا موضوع انتہائی ضرورت وقت موضوع ہے
کہ میراث کی تقسیم جو ہے وہ اسلام نے کس طرح کہی ہے اور نبی کریم کی ذات گرامی سے آپ کی زندگی سے سرکار پاک کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ہمارے ساتھ خوبصورت کلام کرنے کے لیے اس موضوع پر بہت اچھا کلام کرتی ہیں میری بہن نادیہ یاسین ہمارے ساتھ ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے آنے کا شکریہ. اور سہا آپ کی طرف سے خوبصورت مہمان اور بھی ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ نعت گوشہ نعت میں جوائن کر چکی ہیں ساجدہ منیر انہیں کہتے ہیں, بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگ بھی رہی ہیں, اتنا اچھا کلام بھی ہوگا جن کو ہم شامل کریں گے آج کی ٹرانسمیشن میں. اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے شیخ الیاس قادری صاحب نے, آپ کو بھی آج کی ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس ٹرانسمیشن کے توسط سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جو ایمبیگوٹیز جو ہمیں ریسیو ہوتی ہیں ہم اس پر آپ کو بتا سکیں کہ اس کا سلیوشن کیا ہے. صرف ڈسکشن نہیں, مسئلے نہیں, بلکہ مسائل کے حل کی طرف جانا گریجولی, یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. آغاز کر لیتے ہیں ہم نادیہ خان صاحبہ سے, چونکہ ہم آغاز ہمارے آج ٹاپک جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ یہ مسئلہ ہر گھر میں ہر فرد کو ہے. اگر ہم آغاز کریں تو بریفلی صرف یہ بتائے گا کہ ورثہ کی بیسیکلی اقسام ہوتی کتنی ہیں اور ورثہ کہلاتے کون لوگ ہیں, کون لوگ کہلاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عصر حاضر میں اس ٹاپک کی بہت ضرورت تھی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قتل عام بھی اس نام پہ ہو رہا ہے, بہنوں کو, بیویوں کو اور باقی جو بھی اس رشتے سے تعلق واسطے رکھتے. دیکھیں جب جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جو فوت ہو جاتا ہے, اس کا ترکہ جو بھی اس کی جائیداد ہوتی ہے وہ وراثت, اس کے رشتہ دار, پہلے اس کا حق اس کے اولاد پہ آتا ہے, پھر اس کے والدین پہ, اور بیوی پہ, پھر اس کے والدین پہ آتا ہے. والدین کا سیکنڈ آتا ہے, اور جو دو بیٹیاں ہیں ان کا تہائی حصہ ہوتا ہے, 2 حصے بیٹوں کے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بیوی کا حصہ, اور پھر جو 2/6 جو ہے وہ والدین کا حصہ, اور 1/8 جو ہے وہ بیوی کا حصہ ہوتا ہے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو جو وہ حصہ ہے, اس بیوی سے اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ بیوی کو چلا جائے گا. اس کے علاوہ اس کے جو حصے دار ہیں, میں آپ کو یہاں ایک چیز مینشن کر دوں, وہ تو حصے بعد کی بات ہے, پہلے آج کے دور میں ضرورت ہے اگر کوئی عالم کہتا ہے نا خود کو, اور وہ اس علم سے, وراثت کے علم سے بالکل بھی اسے نالج نہیں ہے اس چیز کا, اس کے یہ پتہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے المیہ تو یہ ہے, آپ سب لوگ جیسے آپ سب لوگ نیوز چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں آئے دن, کوئی اندر جیل میں پڑی ہوئی بہن جو ہے وہ جیل کی طرح قید ہوئی ہوئی بڑے عرصوں بعد 20 سال بعد نکل رہی ہے, اور کس وجہ سے؟ صرف وراثت میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے. تو عالم حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو علم وراثت نہیں ہے, اس کا علم ایسا ہے جیسے سر کے ساتھ چہرہ نہ ہو. اب آپ اندازہ کر لیں اس کا, کہ جس کو علم کا وراثت نہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, یقین مانے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 1% طبقہ ہوگا جو علماء اکرام کے پاس وراثت کا پرابلم لے کے آتا ہوگا. ورنہ کیا ہوتا ہے, بہن کو کہا جاتا ہے, اس کے گھٹنے دبا دیے جاتے ہیں, بہن کو ہو یا بیوی ہو یا جو بھی آپ کہتے ہیں, اس کے گھٹنے دبا دیے جاتے ہیں, اور اسے کہا کیا جاتا ہے, اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو. ایک بات آپ جو کر رہی ہیں نا وہ یہ بھی ہے ناظرین, دیکھیں رمضان میں ہم نے لائن اپ کیا ہوتا ہے, پہلے عشرے سے لے کے تیسرے عشرے تک 30 روزوں میں ہم نے کون سا ٹاپک کس رمضان میں کس ٹرانسمیشن میں اس کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے نا, دراصل صرف رمضان میں یہ جو ٹیکنیکلٹیز آپ نے بتائی ہیں, اتنا حصہ اس کا ہے, اتنا حصہ اس کا ہے, میرے خیال سے کسی بھی عام بندے کو جو اسکرین کی اس طرف ہمیں دیکھ رہا ہے, اگر رجوع کرنا پڑے شریعت کے اعتبار سے تو ہمیں پتہ لگتا ہے, ادروائز اتنی نالج ہمیں اس حوالے سے نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرف سے نادیہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم عالم دین کے پاس نہیں جاتے, ہم وکیلوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ وکیل بتائیں جی ہم کیا کریں گے. لیکن بہترین طریقہ یہ کہ عالم دین کے پاس ہیں, علماء کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری, ایک نصاب ہونا چاہیے. جو پہلے اگر کلاسز دیکھ لیں تو ان میں باقاعدہ وراثت کا ایک چیپٹر موجود تھا, لیکن اب تو ٹوٹلی فنش ہو گیا ہوا ہے نا. یہ آپ بتائیے گا میں دیکھنے والوں کو کس طرح علماء کی بھی ذمہ داری, ان کا کتنا قصور ہے بہرام عمر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ میرے دین کے وارث ہیں. اب وراثت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور اس وراثت میں کیا ہے کہ حق بات کیا ہے وہ بھی آپ کا وراثت ہے, فرائض میں شامل ہے. آدھا حصہ جو ہے نا دین کی تعلیم کا وہ وراثت رکھتا ہے, لیکن ہم آدھے حصے کو نکال کے, آپ دیکھیں سورہ نساء, عورت ہے نا, یہ عورت کے اوپر اتری ہوئی ہے, اس سے ہی آپ کو یہیں سے ایک چیز مل جاتی ہے, فوراً اس پہ فوکس کر لیا جاتا ہے کہ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بڑی آیت, چھوٹی آیہ مبارکہ نہیں ہے, بڑی آیہ مبارکہ جو کم و بیش 1.5 صفحات پر مشتمل ہے, وہ 3 آیہ مبارکہ اتار کر وراثت کا حصہ کس طرح
बहनों को देना है, बेटियों को किस तरह देना है, औलाद को किस तरह देना है, और जो रिश्ते सौतेले हैं उनका क्या हक है, और इसी तरह वालिदैन का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, और तलाक याफ्ता को क्या देना है और बेवा को क्या देना है, यानी इस तरह का। अब यहाँ पे हम लोग उस आधे हिस्से को छोड़ के ना हम तलाक के पीछे भागे हुए हैं। हम जो है वो निकाह के बीच में, हमारे पास अक्सर जो उलमा के पास आती हैं खवातीन या वो बेसिकली मर्द, उनका तलाक का इशू होता है। अच्छा, तलाक के अलावा अगर हम देखें ना तो इस बारे में अवेयरनेस बहुत सारे लोगों को, खुला कैसे लेना है, उसकी क्या शराइत हैं, क्या SOPs हैं, तलाक कैसे होती है। लेकिन ये जो आप बात करी ना, जरा खून के रिश्तों की विरासत का तो हमें बाखूबी पता होना चाहिए, लेकिन सुतेलों का, इसके अलावा वो जो आपके खून के रिश्ते नहीं हैं, उनके हवाले से इस्लाम की क्या हकमात है, ये हमें शरीयत ही बता सकती है। बिल्कुल शरीयत ही बता सकती है, लेकिन शरीयत नहीं बता रही। ये हमारे उलमाए कराम, जैसे मैंने कहा कि चेहरा जो है उससे खाली जो सर है ना वो लिए फिरते हैं। एक और रवायत में ये है कि अगर जैसे वो ऐसे है कि सर के ऊपर टोपी रखी हो और नीचे चेहरा ना हो, ये भी है कि जो इस चीज का इल्म दूसरों तक नहीं पहुंचाते। अच्छा, ये बताइएगा, मैं देखने वालों के साथ साथ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि वो ये जो हम देखते हैं कि मरने के बाद मैयत इधर फौत होता है शख्स, साथ ही ये पंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि कितनी उसकी विरासत है। सो आपने भी देखा होगा, लेकिन ये क्यों नहीं होता कि अपनी जिंदगी में वालिदैन अगर अपनी जिंदगी के अंदर तकसीम कर दें अपनी विरासत को, तो ये मामला पैदा ना हो, वसीयत भी कहते हैं। और अपनी जिंदगी साथ में नबी वक्कास रदियल्लाहु ताला से रिलेटेड रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर वो बीमार हो गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके इयादत के लिए गए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इयादत के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैं बीमार हूँ और क्या मैं हज करने गया और मैं सारी अपनी जो जितना भी माल है वो वसीयत पर खाना काबा के नाम लगा दूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कहा मेरी एक ही बेटी है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि क्या तू ये चाहता है कि तो अपनी बेटी को फकर और फाके और दूसरों का मोहताज छोड़ के जाए। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि आका क्या मैं इसको आधा हिस्सा दे दूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा नहीं। फिर कहा तिहाई हिस्सा दे दो? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हाँ, इसको तिहाई हिस्सा दे दो, यानी हिस्सा दे दो। इसके बाद अगर तुम हिस्सा दे देते हो अपनी बेटी को, इसके बाद कहीं जो फलाह के काम है या कहीं पे आप मसाजिद बनाना चाहते हैं, कहीं पे आप पानी का कुआं, फिर वो, लेकिन पहले अपनी बेटी, अपने जो बेटे और अपनी जो अज़वाज हैं या आपके वालिदैन हैं उनका हक अदा करें। आप खूबसूरत अंदाज में शऊर दे रही हैं, लोगों को, देखने वालों को शऊर मिल रहा है, लेकिन हम शऊर ले लेते हैं, हम जो है ना शामिल करते हैं और फिर वापस हमने बारी ताला के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेरी प्रिटी साजिदा मुनीर, इन्हें कहते हैं, और इनसे जान लेते हैं कि ये कब से हमने बारी ताला पढ़ी है, कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद इनसे हम सुनेंगे। कैसी हैं आप? माइक पकड़ेगा प्लीज। कब से पढ़ रही हैं? हम वैसे तो बचपन से ही पढ़ रही हूँ, मदरसा से स्टार्ट किया था, और मामा भी पढ़ती हैं, तो क्या मेरी सिस्टर भी पढ़ती हैं। अच्छा, मतलब फैमिली में सारे पढ़ते हैं, तो क्या बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती हैं? क्या फ्यूचर में प्लान है इसको एज अ प्रोफेशन यूज जी करने? इंशाल्लाह बिल्कुल, प्रैक्टिस जो है वो होती है डेली। अच्छा। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे, और फ्यूचर में भी प्लान है बिल्कुल। चलो कुछ खूबसूरत सा हमें सुना दो। जज़ाकल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां,
سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، اور سر سے طوفان پل میں چلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی ہے، اور ساتھ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الیاس قادری صاحب، بسم اللہ کیجئے گا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، نظر کیا خوب سبز گنبد آ رہا ہے، نظر کیا خوب سبز گنبد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، خزانہ رحمتوں کا یا محمد، خزانہ رحمتوں کا یا محمد، تیرے ہاتھ لوٹایا جا رہا ہے۔ واہ
واہ واہ واہ، خوبصورت نعت پاک پیش کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد ارشاد صوفی صاحب، کاروان علم کے ڈائریکٹر ہیں. سر آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو وراثتی تقسیم ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل اور جھگڑے جو ہیں اسی مسئلے پہ ہوتے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ اب میں باجی کی بات کو ایک تو سیکنڈ کروں گا کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. صحیح. ایسے ہی یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے شادی پر انہیں جہیز بھی بعض صورتوں میں مل جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سوشل ایک نارمز بن گئی ہے ایک کہ بیٹیاں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیتی ہیں کہ میں نے حصہ نہیں لینا. مطلب وہ بیٹی اچھی سمجھی جاتی ہے جو بڑا برملا کہہ دے کہ بھائیوں کو کہہ دے یا والد کو کہہ دے، والد کے بعد بھائیوں کو کہہ دے کہ میں نہیں لوں. یہ سوسائٹی ہماری کا اس سے بڑا المیہ ہے. آپ کا موضوع بہت اعلیٰ ہے، وراثت پہ تو ہے، لیکن میں کہوں گا اگلی بات اس پہ بھی کریں کہ یہ بھی ٹیبو ٹوٹے کہ لڑکی کیوں نہیں مانگتی. صحیح. بیٹی کیوں نہیں مانگتی؟ اگر کنواری ہے تو وہ بھائیوں کے دستے نگر ہو جاتی ہے. میں تو بیسیوں کیس ایسے جانتا ہوں کہ والد کے انتقال کے بعد بھائی باپ کی دولت قبضہ کر لیتے ہیں یا ان کی دسترس میں آ جاتا ہے اور وہ اپنا جائز حصہ بھی بالکل بھیک کی طرح لے رہی. اور شادی شدہ بہنیں اسی طرح ہے. مثلا میرے بہت ایک قریبی دوست ہیں، آپ نے بہت بڑا مطلب اچھا ٹاپک کیا ہے کہ وہ بہن انتہائی قسم پرسی میں چلی گئی ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اس کے بیٹے کچھ نہیں کر سکتے، باپ کے مربے ہیں اور وہ نہیں کہہ رہی، اور بھائیوں کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کوئی چند قلعے زمین ہی بیچ دیں، اس کے حصے میں اچھی خاصی زمین. اچھا، یہ لالچ اتنی بری چیز ہے نا کہ آپ کے خون کے رشتوں کو خراب کرتا ہے. نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر نافرمان اولاد ہو، نادر صاحب آپ اس پہ روشن ڈالیے گا، سوال آپ سے یہ کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو اکثر یہ دھمکی دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو جائیداد سے آگ کر دیں گے، آپ کو رشتہ نہیں دیں گے. ڈرانے دھمکانے کے لیے اگر ایسا کہا جاتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں کیا احکامات ہے؟ کیا یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی ضرور. میں سوہا اس کو پہلے ان کی بات کے جہیز کے طور پہ آپ جہیز دیتے ہیں، اس پہ شرعی طور پہ قطعی طور پہ ان کی بات وہ ہے ہی نہیں ہے کسی صورت میں کہ آپ جائیداد میں سے کاٹ لیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی یہاں تک اخبار میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے کہ آگ کر دیا، لیکن اس کا اصل حصہ وراثت میں اسی طرح قائم رہتا ہے. اگر آپ وربلی کہہ بھی دیتے ہیں، جی کہہ بھی دیتے ہیں، آپ برملا کیا آپ اعلان کریں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن جو حصہ دین نے اس کا مقرر کر دیا. نافرمانی ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے. نافرمانی اعمال میں آتی ہے، وہ فرائض میں، جائیداد کے فرائض میں، جو ایک فرض ہے نا، یہ وہ والدین کے فرائض میں ہے، یہ اولاد کے فرائض میں نہیں ہے. اولاد کے فرائض میں والدین کے حکم کی عدولی نہ کرنا، ان کا حکم بجا لانا، یہ اس کے فرائض میں. والدین کے فرائض میں یہ ہے کہ جائیداد میں سے اس کو حصہ دینا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن فوت ہونے تک یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں، رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں، اور فوت ہونے سے پہلے ان کا کیا عمل ہوتا ہے کہ ترکہ میں اپنی اولاد کے لیے وہ چھوڑ کے نہیں جاتے، حصے نہیں کر کے دیتے، اور یہی وہ عمل جنت کے ایک قدم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں. سوہا کے سوال کو اگر وسعت دوں، میں سوہا کے سوال کو وسعت دے دوں، جس طرح بہت اچھا سوال کیا سوہا نے کہ ایک طرف تو وہ ہے کسی نے آگ کر دیا، اور پھر ایک طرف باپ وہ ہے جو 4 بچے ہیں تو 3 کو مائنس کر کے ایک کے نام میں سب کچھ کر دیتا ہے. تو باپ کو جو اس کا کیا یہ اس پہ بھی پکڑ ہے حصوں کے مطابق. دیکھیں محبت ہوتی ہے، بعض اوقات بعد بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کو چہیتے ہو جاتے ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے وہ لاڈلا زیادہ ہو جاتا ہے، تحفے کے طور پہ اس کو وہ حصہ دیا جائے جو باقی 3 میں 4 میں تقسیم کر کے بچتا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ یہ زائد ہے تو اس کو تحفے کے طور پہ وہ دیا جا سکتا ہے. تحفے کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک چیز اور ایڈ کر لیں، بیکاز جس طرح سے باتیں بنتی جاتی ہیں وہ سوال ریز ہوتے رہتے ہیں نا ہمارے دماغ میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سوال میں کر رہی ہوں مجھے سے خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہوں گی ان کے دماغ میں بھی ہوگا. فار ایگزامپل جہیز کی بات ہوئی ہے تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ تحفے کے طور پر گاڑی دی جاتی ہے، گھر دیا جاتا ہے، تو وہ اب جو دے رہے ہیں اب وہ بیٹی کا حق ہے یا جہیز کے طور پر اس کو دے رہے ہیں وہ ہے یا اس کو وراثت تحفہ میں دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جہیز جو ہے اس کا شرعی طور پہ کوئی حکم ہی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز دیا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کو وہ ان کی ضرورت کی اشیاء لے کر دی، ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. گھر دینا اسی لیے تو عورت کا ایک حصہ ہے،
जायदाद जितनी हो, मर्द के पास अगर 30 करोड़, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ, 30 करोड़ पे अब एक जगह में है वो उसके हकदार मर्द है वो, उसमें से उसको जो है ना 10 करोड़ वो औरत को देना पड़ता है और 2 करोड़ जो है वो जो 20 करोड़ होगा वो मर्द के पास होगा। ज्यादा हो गया क्योंकि मर्द का इसलिए ज्यादा हो जाता है कि उसने औरत के खाने पीने का भी ख्याल रखना है, घर भी देना है, इस वजह से। लेकिन जो औरत को हिस्सा दे दिया है उसका वो जहेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो चाहे उसको खर्च करे, चाहे उसको बैंक में रखे, चाहे उसको किसी अपनी औलाद को दे दे, चाहे तो वो किसी फलाह के कामों में लगा दे। शादी के वक्त में अगर एक खातून को ये दिया जा रहा है, कोई घर दिया जा रहा है या गाड़ी दी जा रही है, तो वो विरासत के जुमरे में नहीं आता, कतई नहीं आता। अगर तो आप ये कह रहे हैं ना कि ये हिस्से मैंने कर दिए हैं, ये घर मेरे विरासत का था तो दिए, तो अगर आप मेंशन करके तो फिर अगर अलग से जहेज के अलावा दे रहे हैं, पहली बात तो जहेज को खत्म किया जाए। मैं तो इस पे लॉक करती हूँ कि जहेज जैसी चीजें हमारे इस माशरे में विरासत और जहेज मिलते जुलते जराइम है, इनको जुर्म कहूंगी मैं आरिफ भाई, इनको जुर्म कहूंगी। यानी विरासत और जो जहेज है ये दोनों जुर्म है। जहेज जो है वो ससुराल वालों की तरफ से जुर्म बन के आ जाता है। आप किसी बेटी को शादी करते हैं ना, वो अगर ज्यादा, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, क्या इनका घर बड़ा है, लड़की देखे भी ब्याह के आपने लेके जानी है, लेकिन बेटी का देखेंगे बाप की कैपेसिटी कितनी है, बाप गाड़ी कितनी दे सकेगा, ये जुर्म करते हैं। और वालिदैन जो है उनके बाल सफेद हो जाते हैं अपनी बेटियों को पढ़ाने में, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, उसके बाद वो अपना लाखों का जहेज दें, फिर शादी हो, अगले साल आप बेशक बेटी उसकी बसाएं ना बसाएं, वापस 2 बच्चों के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंतहाई मास्टत के साथ, देखें आपकी बहनें होंगी जी, शादियां हुई होंगी जी जी, ऐसा कैसे किया जा सकता है? मतलब अगर मैं ये सवाल अभी इस ट्रांसमिशन में करूं कि हम सबको पता है इस्लाम ने ये अहकाम दिए हैं, हमने किताबों में पढ़ लिया, हमने टीवी स्क्रीन पे प्रोग्राम्स देख लिए, शोज कर लिए, हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव भी तो हमने और आपने लेना है ना। मतलब मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो तो मैं जहेज लेके ना जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन अब ये देखना है कि मेरी छोटी बहन की शादी हुई है तो हमने उसकी जरूरत को देखते हुए कि उसको अपने घर जाके किसी चीज का मसला ना हो, जहेज हमने उसको दिया है, लेकिन इस नासूर को हमने ट्रेंड नहीं बनाया, हमने इसको जरूरत और फर्ज बना लिया कि नहीं हम बेटी को देंगे। जो जरूरत का फिर वो मर्द पे ही है ना। आप अगर इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को कौन फॉलो करे? और एक बात, हमारी बेटियां, सिर्फ एक चीज है, मैं यहाँ पे आपके ही तवस्सुल से सबसे एक क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए माँ बाप के आगे खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर ही बनना है, फिर इसके अलावा वो कहेंगी मैंने अबाया पहनना है, मैंने नहीं पहनना, मैंने हिजाब लेना है, नहीं लेना। भाई यहाँ पे क्यों नहीं खड़ी होती? अपने लिए खड़े हो, अपने वालिदैन के लिए खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो कि जो आपका रिश्ता लेने आता है जहेज की डिमांड करता, खड़ी हो। मैक्स फेयर ब्यूटी क्रीम, मेरी फेयरनेस का निखार जो रहे हमेशा बरकरार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुझी जो प्यास तो हुआ एहसास, यही तो है रौनके रमजान। रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। आप देख रहे हैं इफ्तार की नशरियात। रमजान रंग नए रंगों ने ज्वाइन किया। हमें खूबसूरत बच्चा जो है, बड़ा प्यारा सा फूल गोशन आपने हमारे साथ है, हमसे नात शामिल करते हैं, उसके बाद तफसीली कलाम पे जाते हैं। बिस्मिल्लाह करें बेटा। रुके
سجدے یا شبیر نے یاروں ہنج رکھیا ہے سر سجدے میرے نانے نو جاکھو میرے نانے نو جاکھو خود چاون لئی سر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے پاک زین علی خان پیش کر رہے تھے، خوبصورت آواز کے ساتھ پیش کر رہے تھے. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. ساتھ موجود ہیں خالد ارشاد صوفی صاحب، ڈائریکٹر ہیں کاروان علم کے. ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، کیا کہیں گے کاروان علم جو ہے، جس طرح آج کا ہمارا موضوع ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو نصاب کے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ پڑھانی نہیں چاہیے کہ وراثت کی تقسیم کیا کس طرح ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو جہیز کے حوالے سے بات کی جو ہے، یہ کس طرح بچوں کا، کیونکہ یہ جو گروتھ ہوتی ہے بچوں کی 9-10 کی جو ایج ہوتی ہے، اس سے اگر پڑھانا شروع کر دیں کہ ہمیں قرآن پاک میں حکم ہے کہ آپ اگر نان نفتے کا بندوبست کر سکتے ہیں تو نکاح کریں، نہیں تو روزہ رکھیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بس وہ ہوتا ہے کہ جہیز فلاں جگہ سے مل جائے گا. کیا فرمائیں گے آپ؟ دو باتیں. ایک تو یہی کہ ایجوکیشن جو بنیادی ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، صحیح ہے، روزمرہ زندگی سے جن کا تعلق ہے، حقوق العباد سے جن کا تعلق ہے، حقوق اللہ تو اپنی جگہ بالکل نصاب میں ہونی چاہیے. ہماری بہن نے بڑا بالکل درست فرمایا. دوسری بات ہے کہ استاد کا بہت بڑا رول ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں، یوتھ ڈیولپمنٹ میں ہوں. استاد ہی سب کچھ کرتا ہے. ابھی کبھی غور کریں بچوں سے، چھوٹے آپ کے جو بھتیجے بھانجے بھائی بہن ہوں، جو ٹیچر کہتا ہے، ٹیچر کی بات پیرنٹس سے بھی کنٹراڈکٹ بچہ کہا جاتا ہے. نہیں، میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہے، میرے استاد نے کہا ہے. تو استاد کا مقام ہی اس لیے. تو میں آپ کے سوال کا یہ جواب دوں گا کہ والدین بھی سکھائیں، کتاب بھی سکھائیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں، جو آداب زندگی ہیں، انفیکٹ یہ اسلامی آداب زندگی ہیں، ان کو سکھانے کی ذمہ داری استاد پر ہے. استاد جو ہے وہ قوم کا معمار اسی لیے کہا گیا ہے. اگر استاد یہ بچوں کے دل میں یہ غیرت، یہ اہمیت جتگا دے کہ بیٹا، لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، کہ تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے، ہمت سے، اپنے علم سے، ہنر سے اس قابل ہو جاؤ کہ کسی کی بیٹی کا جب ہاتھ تم نے تھامنا ہے، کسی کو شریک زندگی کرنا ہے، تو اس سے پہلے تم اس قابل ہو کہ کہہ سکو کہ نہیں مجھے جہیز نہیں چاہیے. واہ واہ واہ، خوبصورت بات. میرا خیال ہے یہ استاد کا کردار ہونا چاہیے. کیا کہتی ہیں بہن کہ آپ نے اس طرح آج کا موضوع بہت وسعت رکھتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر اس طرح آپ نے بات کی، میں یہی سوال آپ سے کروں گا کہ قرآن پاک میں ایک طرف تو حکم یہ آ رہا ہے کہ آپ نہیں تو روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جس گھر میں آپ رشتے کے لیے جاتے ہیں پہلے آپ کی طرح حیثیت دیکھی جاتی ہے. اور قصور یہ بھی ہے ان والدین کا بھی قصور ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچیوں کو اچھی اچھی ڈگریز تو مل جاتی ہیں، پھر وہ اسی کے کیلیبر کا رشتہ تلاش کرتے کرتے عمریں گزار دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں سب سے بڑی مثال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ان کے علاوہ تو کسی اور کی مثال یہاں پہ بنتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا تو سب سے پہلے ان میں جو چیز دیکھی گئی وہ ان کی نیک نامی تھی. آپ اس دور میں جب کہ لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، آپ طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، آپ کی نیک نامی میں. اور حدیث مبارکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی الفاظ اسی طرح ہیں کہ عورت کی سب سے پہلے اس کی نیک نامی دیکھی جائے کہ وہ دین پہ کس حد تک چلتی ہے. ہم نے دین کا یہ جو لفظ ہے نا، دین پر کس حد تک چلتی ہے، یہی پہ بے شمار آج کے معاشرے میں پرابلمز آج کے معاشرے میں اٹھتی ہیں کہ ہم یہ تو دیکھتے نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا چل سکتی ہے، کتنا کما کے لا سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دور میں تجارت کا کاروبار کرتی تھی. آپ نے اپنا سارا کاروبار اپنے شوہر کو سونپ دیا تھا. اور کس سے مالدار خاتون، ہاں، اور مالدار خاتون تھی. مال بھی دیکھا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ خوبصورتی، تیسرے نمبر پہ مال کو کہا ہے. یعنی یہ تیسرا درجہ، ہم کہتے ہیں یہ 3rd ڈگری. ایک لفظ یوز کرتے ہیں
ہوگی. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, اس ڈگری کو جو 3rd ڈگری تھی اس کو فرسٹ پہ لے آئے ہیں, اور جو فرسٹ ڈگری تھی اس کو 3rd پہ لے گئے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ عورت کیا ہماری نسلوں کو دین پہنچا سکتی ہے. اپنے بیٹے کو کم از کم یہ تو سکھائیں بیٹا وہ نماز صلاۃ و صوم کی پابند ہے, وہ درود و سلام پڑھنے والی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی ہے, ازواج مطہرات کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے, اہل بیت اطہار سے محبت کرتی ہے, صحابہ کرام کی تعظیم. یہ بیسک چیزیں ہیں جو اپنے بچے کی تربیت میں آتی ہیں. اس چیز میں انتخاب کرنا ہے, پہلے دین کا انتخاب کریں, پھر آپ دیکھیں کہ وہ خوبصورت ہے. یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ خوبصورت عورت تھی اور انتخاب کیا تھا آپ کا, اور اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ دیر تک رش کیا کرتی تھی کہ لال گالوں والی وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. موضوع کے حوالے سے ایک بہت سوال اہم یہ ہے کہ بتائیے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی فوت ہو جائے تو جب اس کی وراثت پہ بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی ابھی بات نہ کی جائے, ابھی تو وہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. تو شرعی حدود کیا ہے کہ کب ہم بات, یعنی کہ کوئی ٹائم فریم رکھا ہے کہ نہیں رکھا, کیونکہ ہم جب بات کوئی کرنے لگے تو اس کو روک دیا جاتا ہے, ابھی تو کفن میلا نہیں ہوا, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک شخص بیمار تھا, اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کے گھر میں چراغ جل رہا تھا اور اس میں ظاہر چراغ میں تیل ڈالا جاتا ہے, وہ حالت نزاع میں تھا, آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, وہ بیمار تھا, ڈیتھ ہو گئی. آپ نے فوراً اس چراغ کو بجھا دیا, کہا کہ اس کو مت یوز کرو, اب اس میں جو تیل ہے وہ اس شخص کی جو ہے وہ ترکہ تھا, اس کی وراثت تھی, اور اس کے بچوں میں اب یہ تقسیم اس کے گھر والوں سے پوچھ کے اس کو پھر استعمال کرو. آپ نے نیا چراغ منگوایا اور اس میں تیل ڈال کے پھر اس کو استعمال. اللہ اکبر. کوئی فوت ہو جاتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی جیب میں, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, اس کی جیب میں اگر الائچی کا دانہ ہے وہ بھی اس کا ترکہ ہے. اللہ اللہ. اور اس کو بھی نکال کے وراثت, جب تک اس کے لاحقین اس کو جو آپس میں شیئر نہیں کر لیتے. الائچی کیا ہے, الائچی یہاں پہ اتنا سا دانہ ایک الائچی کا, وہ بھی ترکہ میں اس کی جیب میں آ جاتا ہے. لیکن یہ فرض بنتا ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کو پتا تو ہے کہ میں اب قریب المرگ ہوں, میں جا رہا ہوں اس دنیا سے, تو اس کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے. ایک شخص اگر صلاۃ و صوم کا پابند نہیں ہے, ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ اگر وہ صلاۃ و صوم کا پابند ہے, قیام اللیل کرتا ہے. دوسری جگہ یہ کہا کہ اگر وہ صلاۃ و صوم کا پابند نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا, ریاضت نہیں کرتا, یا بڑی بڑی عبادات نہیں ہے اس کے نامہ اعمال میں, تو اگر وہ جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے, وراثت اپنے بچوں کو برابر تقسیم کر گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی. اللہ اکبر. کیا کہنے, خوبصورت حدیث کو کوٹ کیا میری بہن نے, اور یہ واقعی آج کا موضوع ایسا ہے کہ آپ کو اس پروگرام کے بعد بھی اس کو خود پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں عمل کرنا چاہیے. ہمارا پیغام محبت ہے. کیا کہیں گے خالد بھائی کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے, اس سے بات کر رہی ہے کاروان علم جو ہے, اس کارواں میں کوئی شامل ہونا چاہے تو وہ کس طرح شامل ہو سکتا, ڈونیشن کی صورت میں کس طرح آپ کے ساتھ وہ شریک سفر ہو سکتا ہے؟ آپ کی جہاں سے ایک چھوٹا سا میں ایڈ کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا ایک, میں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں, نام نہیں لیتے. آپ والی بات, کوئی 3-1 سال پہلے, وہ اب 90 سال کی ان کی ایج ہے, بہت بڑے لرنرڈ ہیں, دانشور ہیں, اور بزنس میں بہت آگے ہیں, بہت معروف نام ہے پاکستان کا. تو میں ان کے بہت قریب ہوں. تو انہوں نے نیو ایئر ریزولوشن یہ کیا, مجھ سے شیئر کیا, خالد میرا نیو ایئر ریزولوشن ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے یار باقی تو چیزیں ہیں کہ اب میں آفس وائنڈ اپ کر کے گھر میں آفس کر رہا ہوں, سٹاف کو ایکسکیوز کیا, اب میں اگلی کچھ کتابوں پہ کام کروں گا, پاکستان کی تحریک پر ان کی ایک کتاب بھی آ گئی ہے. انہوں نے کہا دوسری جو اہم بات میں تم سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی وراثت جو ہے تقسیم کر دی ہے. واہ. پر یہ ذمہ ہو گیا, اور کہتے ہیں کہ میں اب ریٹائر لائف گزارنے لگوں. میں نے لرن کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, جو دانشور لوگ ہوتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ زندگی کی طرف, کہ ان کے بچے بھی ویل آف ہیں, نامی گرام ہیں, انہوں نے سب کو تقسیم کر دیا. بہت یہ پریکٹس جو ہے نا, یہ سب کو کرنی چاہیے. دیکھیں یہ احساس ذمہ داری والدین کو ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے یا جائیداد ہے تو اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت جو ہے یہ لکھ کر رکھ دینی چاہیے, تاکہ بعد میں یہ ڈسپیوٹ ہو ہی نہ. یہ مسئلے مسائل 3 سال ہو گئے, یہ 3 سال پرانی بات ہے. انہوں نے تقسیم کر دیا, ان کے اپنے پاس جو گھر ہے وہ وہاں اپنے رہ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس پر بھی انہوں نے وصیت کی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. تو اب میں آتا ہوں کاروان علم فاؤنڈیشن والا, آپ کا جو سوال تھا میں اسی کنٹینیو. دیکھیے کاروان علم فاؤنڈیشن الحمدللہ پاکستان میں بڑا نیک نام ادارہ ہے, معروف ہیں ہم. آپ گوگل کریں تو ہماری ویب سائٹ آ جاتی ہے. ویب سائٹ پہ بالکل آسان طریقہ ہے. ہمارا لاہور میں فیصل ٹاؤن میں ایڈریس ہے, 604 سی بلاک فیصل ٹاؤن. وہاں آپ عطیات کے چیک بھجوا سکتے ہیں. آن لائن میزان بینک کی کسی بھی برانچ میں چلے جائیں,
صرف کاروان علم فاؤنڈیشن کا نام لیں وہ ہو سکتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ ہمارا سوشل میڈیا پہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, یوٹیوب بھی ہے, ہماری ویب سائٹ جو ہے کاروان علم فاؤنڈیشن, جسٹ گوگل کر لیں تو اس پہ ساری تفصیل موجود ہے. اور بھلے 100 دیں, 1 لاکھ دیں, 1 کروڑ دیں, وہ کسی نہ کسی ضرورت مند نیڈی لیکن باصلاحیت اسٹوڈنٹ کو. اچھا جو نیکی ہے نا, آپ نے کہا 100 روپیہ دیں, 10,000 دیں, 1,000 روپیہ دیں یا لاکھوں روپے ڈونیٹ کریں. نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کرنے کا صرف سوچتے ہیں, آپ نیت کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور سوچ نیکی میں تعداد کی جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتی ہے, یہ ایسی بس قبولیت کی بالکل ایسی ہے کہ نیت آپ کی کیا, ہم کلام شامل کرتے ہیں, بسم اللہ کیجئے. ساجدہ ہمارے ساتھ موجود ہے, چونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے, کلام پڑھنے کے لیے, حمد باری تعالیٰ پڑھنے کے لیے, ان سب کی عقیدت کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آواز ان کی انٹینسٹی کو آپ باقاعدہ محسوس کرتے ہیں. اور ساجدہ نے پہلے بھی بہت خوبصورت پڑھا, دوبارہ سے ان سے کلام سنتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, خوبصورت نعت پاک پیش کی ہے. جی سو نہایت خوبصورت آواز میں, اور ایک ہمیں چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے, دوبارہ سے آئیں گے, نئے گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے, ان سے آپ کا تعارف کرائیں گے, اور آتے ہیں واپس ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. خیر مقدم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات. رمضان رنگ نئے رنگوں نے جوائن کیا. عمر شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شامی گروپ کے آپ CEO ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سر؟ رمضان مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت. اور اس کے ساتھ گوشہ نعت کے اندر ہمیں 2 مہمانوں نے جوائن کیا ہے, خوبصورت باصلاحیت نوجوان ثنا خواں
حافظ رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اور گوشہ نعت کے اندر ہمیں عائشہ نے جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اچھا، آج کا موضوع بہت ضرورت وقت بھی ہے، بہت وسعت بھی رکھتا ہے، اور آج پہ جتنے تفصیلی کلام ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ تفصیلی کلام کرتے رہیں، کیونکہ یہ ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے۔ جس طرح سوہا نے سوالات مختلف بتائے ہیں، کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے اور ہم تک وہ نہیں پہنچ پائے۔ اگر آپ کے کوئی ذہن میں سوال ہے، آپ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کر سکتے اور ایک ہیں۔ ارشاد ہے جو کہ میں کنکلیوڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس چونکہ وقت کے ہم ہمیشہ سے پابند ہوتے ہیں، تو ہم کنکلیوڈ کریں گے اس کو، جتنا کوشش کی ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کر سکیں، اپنے اینڈ سے ہم نے کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا اس حوالے سے، اس علم کے حوالے سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میری امت سے اور اس قوم سے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا۔ صحیح۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل مجھے اور آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ سوچیں کہ آپ کو کتنا پتہ ہے اس بارے میں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے والد صاحب کی یا آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کس حد تک کتنا علم موجود ہے، اس حوالے سے کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ جی بالکل، حضور علیہ السلام نے بار بار تنبیہ کی اور اس کو وصیت کیا کہ میرے پاس وقت کم ہے، اس کا علم سیکھ لو۔ علم فرائض اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ فرائض کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، آپ کو طاہی نہیں کر سکتے، وراثت کا جو علم ہے وہ بھی جو ہے وہ فرائض کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر اس کو تقسیم کرنا، یہ بھی فرائض وہ چیز ہوتی ہے جس میں قطعی جو طور پہ آپ کو جو وہ معافی کے تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کسی کے پاس جائیداد ہے ہی نہیں سرے سے، تو اس کا تو اس پر بات کرنا یا اس پہ کہنا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے پاس حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا بھائی، وہ ان کی بیوی اور بیٹی وہ آئی، ان کے بھائی نے کیا کیا کہ وہ جنگ میں غزوہ احد میں وفات پا گئے، اور ان کی جو بیٹی اور بیوی تھا ان کا حق جو ہے وہ لے لیا۔ یہاں پہ میں جو بات بتانے لگی ہوں وہ بھی دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بیوی اور بیوہ اور بچے جو ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور بھائی جو ہیں اور جو رشتہ دار قارب ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی انہوں نے کیا، حضرت سعد بن الربیع کے جو بھائی تھے انہوں نے ایسا کیا، آپ کی جو زوجہ ہیں، جو بیوہ تھی، بیٹی کو لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کا حصہ دے کر، جو کہ بنتا ہے بیٹی کا 2/3 حصہ اور جو بیوی ہے اس کا 1/8 حصہ، وہ دے کر کہا اب اس کے بعد جو بچتی ہے جائیداد اس کو تم واپس۔ اچھا بہن، دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا، سوال آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ جو ستیلے بہن بھائی ہیں ان کی تقسیم کیسے ہوگی یہ ضرور بتائیے گا۔ لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ہیں عمر شامی صاحب ہیں۔ شامی صاحب کیا کہیں گے؟ ایک طرف دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کے حالات بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کا جو ایک سیکٹر ہے وہ گورنمنٹ نے کھول دیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کو کیا مشکلات پیش آئی تھیں، اور اب جو ہے کہاں سٹینڈ کرتی ہے انڈسٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیبی صاحب، آپ کے جواب کی طرف ضرور آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ دونوں کے لیے اسپیشل اپریسیشن، جس انداز میں آپ لوگ ماشاءاللہ اس رمضان ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہے ہیں، رمضان رنگ کا جو پروگرام آپ لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ ریلی آپ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے سلام ہے۔ اور اس کے بعد ایک چھوٹا سیگمنٹ آج کے آپ کے ٹاپک کے اوپر، کہ میری گزارش ہے اپنے دیکھنے والوں سے بھی اور آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین سے، کہ ایک بہت امپورٹنٹ رشتہ جس کو ہم تقسیم جائیداد کے دوران بھول جاتے ہیں، جیسا کہ بھی میری بہن نے مینشن کیا، جو ہم بار بار بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں، بار بار یہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں خواتین، جو آپ کی بہو ہوتی ہے، جو آپ کی بھابھی ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر سے جب نکل جاتی ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو دربدر کر دیا جاتا ہے، تو اس حصے کے اوپر بھی ہمیں بہت ضروری ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے کہ وہ اس کے اوپر گوشہ نرمی سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو اپنا حصہ دے سکیں۔ اس کے بعد کنسٹرکشن کے حوالے سے ہمارے ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، ہماری اکانومی کے لیے ہوپ فلی یہ بوسٹر کے طور پہ ثابت ہوگا۔ وقتی طور پہ یہ کرونا کا ایشو ہمارا ضرور چل رہا ہے، اور اس کے دوران بھی ہم فیل کر سکتے ہیں کہ امپیکٹ جو ہے وہ انڈسٹری پہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ لوگ، کیونکہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری پیرللی کام کرتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے، کیوریز آنے لگ گئی ہیں، اور مارکیٹ انشاءاللہ آئی بلیو کہ ایز سون ایز وی گیٹ آؤٹ آف دس کرونا ڈیزیز تو ہم ویری سون اس کو بوسٹ کر پائیں گے۔ اس میں صرف ہماری گورنمنٹ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ایز پارٹ آف دا کنسٹرکشن انڈسٹری، کہ اگر اس کے اوپر جو ٹائم کنسٹرین انہوں نے لگائی ہے کہ 2020 دسمبر سے پہلے کے جو لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے ان لوگوں کو وہ oblige کریں گے، تو اگر اس ٹائم کنسٹرین کو اور تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، بیکاز دا ٹائم بینگ ویسٹڈ، جب کرونا ہمارا چل رہا ہے اور یہ سارے 2-3 ماہ جو ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، تو اس دوران جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہ ٹائم کسی گنتی میں نہیں ہے۔ اچھا وہ بھی یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں سلمپ آیا ہوا اس وقت،
تو یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے, کہاں تک بات یہ invalid؟ دیکھیں 2016 سے آن ورڈ کچھ ٹیکسیز ایسے امپوز ہوئے اور کچھ ایسی پالیسیز آئیں جس کی وجہ سے ہماری ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہت سلو ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ, ہم صرف ٹیکسیز کے اوپر ہی کنسرن کرتے رہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا نان انڈسٹری ہونا بھی تھا. جب آپ کسی سیکٹر کو انڈسٹری میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرتے ہیں جس میں اس کی ایک ریگولر گروتھ, ایک ریگولر انہانسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ انڈسٹری کا درجہ نہیں رکھتی تھی, جس کا جیسے دل چاہا اس نے اس طرح سے کام کیا. غالباً اس کا جو الاؤ کیا گیا ہے وہ 2022 تک کیا گیا ہے, ایسے ہی ہے؟ جی ایسے جی. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو پتا ہوگا ایمنسٹی اسکیم جو ہے, چونکہ مارننگ شو کرنے کے دوران میں نئی چیزیں ڈسکس بھی کی ہیں, تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹس تھوڑے سے جو کہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن بینگ اے پارٹ آف دس انڈسٹری, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گیپ ہم بڑے آسانی سے کور کر سکتے ہیں؟ بیکاز آپ سے اگر نہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے آپ انویسٹ کر رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ سوال بہت بڑا سوال تھا اور اس پہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے. اب 2022 تک آپ سے نہیں پوچھا جائے گا تو انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے, گیپ کور کرنے کے لیے اور ہماری معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بہترین موقع ہے آپ سب کے لیے. جی ایبسولوٹلی. ایکچولی یہ ڈیٹ جو ہے یہ 2022 نہیں ہے, 2020 سے پہلے جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے, اپ ٹو مائی نالج ان پروجیکٹس کے اوپر یہ اویلیبلٹی آپ لے سکتے ہیں. اچھا, لیکن ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بلیک اکانومی ہے. لوگوں کے پاس پیسہ گھروں میں موجود ہے. ہمارے پاس ایسے بے شبہ کلائنٹس ہیں, وہ فیئر میں ہیں کہ جی ہم پیسے نکالیں تو نکال کے لگائیں کہاں. تو آئی تھنک یہ جو حصہ ہے, یہ جو پالیسی ہے, یہ ان لوگوں کو بہت تیزی سے فائدہ دے گی کہ وہ لوگ بڑی جلدی سے اپنے پیسے کو اکانومی میں لے آئیں اور اس کو وائٹ منی کے ساتھ کریں. اور اس کے دوسرے اینڈ پہ اس کو کرونا کی ڈیزیز کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا پازیٹیولی یوز کیا ہے. اور مطلب اس کے اندر ہم بہت نیگیٹو سائڈ پہ جا سکتے تھے ایز اے اکانومی اور ایز اے کنٹری, تو انہوں نے اس میں جس طرح ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے اور یہ چیزیں کی ہیں, تو بہت سارا پیسہ جو بینکس میں سیونگز میں پڑا تھا وہ بھی بہت جلدی سرکولیٹ ہونے کی طرف آئے گا. اور ہماری کنٹری کے اندر ایک جو بڑی اپرچونٹی ہے لوگوں کے پاس, وہ پاکستان سے باہر پاکستانی ہے یا پاکستان کے اندر, اس کی پہلی خواہش ریئل پلاٹ لینا ہے, ریئل اسٹیٹ, گھر بنانا ہے, پراپرٹی. اور یہ اس کے لیے آسان بھی ہے کیونکہ موسٹلی سیف ہے. تو اگر وہ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے یا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تھوڑا سا اس کو ٹف فیل ہوتا ہے. تو آبویسلی انڈسٹری جو انڈسٹریز چلا رہے ہیں ان کی انڈسٹری کو بھی بوسٹ دینے کے لیے اس پاکستانی کا اکانومی میں شیئر ڈالنا بہت ضروری ہے. اور آپ کا مطالبہ یہ کہ جو ہمارے ایک پینڈیمک والے ایشوز ہیں اور ہمارا جو منتھ ہے اس کو ایکسکلیوڈ کیا جائے. ہاں جی, آبویسلی اس کی جو ٹائم فریم ہے, آبویسلی آئی تھنک گورنمنٹ از ورکنگ آن اٹ آلریڈی, میری جو جہاں تک میرا نالج ہے. اور اس کا جو ٹائم فریم ہے آبویسلی یہ انہانس ہوگا کیونکہ بلڈرز کو پروجیکٹس دینے کے لیے, ان کی آرگنائزیشن کرنے کے لیے, لوگوں کو کانفیڈنس میں لانے کے لیے, اور اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہے. اور گورنمنٹ کے جو اپنے سیکٹرز ہیں جنہوں نے اپروولز دینی ہے, جس میں LDA ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں, TMA ہیں, ان لوگوں کے ابھی بھی آفیشیل آورز بہت کم ہیں اور بہت جگہ پہ کھلے نہیں ہیں. اور جیسے یہ اناؤنسمنٹ آئی اس کے فوراً بعد ایک پاز کی سی سچویشن جو ہے وہ آ گئی ہے ہر کنٹری میں, ہر جگہ پر. آپ لیتے ہیں پھر واپس انشاءاللہ گفتگو کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ کیجئے گا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سناواں, ایک خواب سناواں, پر نور فضاواں, ایک خواب سناواں, آقا دا مغلا جیویں عرش معلا, کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے, ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرما والا ویڑا, او کرما والا ویڑا, او کرما والا ویڑا, پلکاں نال چمدا جاواں, ایک خواب سناواں, ایک خواب سناواں, پر نور فضاواں, ایک خواب سناواں. رب لے گیا مینوں جد شہر مدینے, رب لے گیا مینوں
شہر مدینے ایک حاجی لایا مینو گھٹ کے سینے ایک حاجی لایا مینو گھٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتھوں تک میں دیاں نیازاں میرے مولا میرے مولا میرے مولا پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سونا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر اتے داغ ہزاراں کسمان تے واجا تیرے کرم نواراں اسمون البخشش منگا اسمون البخشش منگا اسمون البخشش منگا مینوں آندیاں بہت حیاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ عائشہ ہیں, نعت پاک شامل کرتے ہیں. بسم اللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عائشہ خوبصورت سا سنا دیں. جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے
मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, बात करता हूँ तो सांसों से महक आती है, बात करता हूँ तो सांसों से महक आती है, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। अल्लाह खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी कि रायगा हरफे तमन्ना नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, और उनकी मिदहत के जलाता हूँ शब रोज चिराग, वो मेरे घर में अंधेरा नहीं होने देते। हमारा आज का सेगमेंट है जी आज की किताब, और आज की किताब में हम जो किताब डिस्कस कर रहे हैं मुर्शिद कामिल है। ये किताब का नाम मुसन्निफ है पीर मोहम्मद समीउल्लाह नूरी तैयबी नक्शबंदी साहब, और मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पीर खाने से निस्बत भी है। ये किताब जो है ये उस अजीम हस्ती पे सिलसिले के ये पीर हैं हज़रत मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी अल मारूफ करम वाली सरकार, उनकी सीरत पर वाक़यात पे एक किताब है। और हमारा एक किताब दिखाने का मकसद ये होता है कि किताब से शऊर आगही भी मिलती है और ये इकराम की तालीमात भी मिलती है, क्योंकि ये खित्ता लाहौर है, ये सूफिया का खित्ता है। हम जान सकें कि सूफिया इकराम की ज़िंदगी जो है, जो अल्लाह ने इनको मरातिब दिए हैं, वो किस तरह बख्शे हैं। ये किताब पढ़िए और इस किताब को पढ़कर आपको एहसास होगा कि औलिया के जो शब रोज़ हैं वो किस कदर तय्यब व ताहिर हुआ करते हैं। अल्लाह करीम हमें किताब से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। और साथ हम जो है जो राशन तकसीम कर रहे हैं, साथ ही साथ ये 30 अफ्तार पैकेज दे रहे हैं तय्यबी फाउंडेशन की तरफ से, और ये भी खानका निज़ाम का तसलसल है कि हम ये समीउल्लाह नूरी साहब मुसन्निफ हैं, इन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती ये अफ्तार पैकेज तकसीम कर रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं और हमारे MCR से रब्ता कर सकते हैं, और जो मुस्तहिक लोग हैं वेरिफिकेशन के बाद उन तक वो अफ्तार पैकेज इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। जी सोहा, हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन में, चूँकि हमारे पास वक्त हमेशा से कम होता है, तो कंक्लूड करते हैं आज इस तरह के सब्जेक्ट जो आप चाहते हैं कि हमारी ट्रांसलेशन में हम डिस्कस करें वो हम तक ज़रूर पहुँचाएं। सोशल मीडिया पे थ्रू आउट हम लाइव होते हैं, लेकिन वो एम्बिग्विटीज़ जो आप तक हमारी पहुँचती हैं, और हम चाहते हैं ये कि आपको सिर्फ मसाइल पर डिस्कशन जो कि आप हर जगह सुनते हैं वहाँ तक ना जाए, सोल्यूशंस की तरफ आया जाए। सर साहबा, आप कैसे कंक्लूड करेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? आज के माशरे में जितनी अशद इसकी ज़रूरत थी हमने उतना पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन मसाइल कहाँ पर है, क्या कैसे कंक्लूड करें? बिल्कुल, मसाइल हर घर में है। अगर कोई साहिब इस्तात है वो भी, और जो साहिब इस्तात नहीं है वो भी, बराबर में ये मसाइल, ये पूरी जो मैं समझती हूँ ना हमारी सोसाइटी स्पेशली पाको हिंद में बहुत ज़्यादा जो है ये मसाइल का शिकार हैं। पिछले दिनों बहुत सारे टॉपिक्स उठे, ख़वातीन के हकूक़ की बात हुई, तो मैंने एक बात सोशल मीडिया पे उठाई। मैंने कहा हकूक़ तो विरासत है बेसिकली हमारा, जो नहीं दिया जा रहा। और मैं भाईजान की एक बात को थोड़ा सा मेंशन कर दूं, जो आपने सवाल किया वो कहीं तिश्नगी ना रह जाए, वो ये कि आपने ये तयन करना है कि सौतेले भाई वो माँ की तरफ से है या बाप की तरफ से, ये भी देखना है। माँ की तरफ से तो माँ की जायदाद में से हिस्सा जाएगा, बाप की तरफ से तो उसी तरह वो आपस में जाएगा। सवाल आप जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। मुर्तद हो जाए कोई शख्स, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मामला चल रहे हैं, आपको पता है, तो मुर्तद हो जाए तो उसको विरासत में हिस्सा दे सकते हैं कि जो मुर्तद हो गया, जो निकल गया, उसके लिए तो फिर ये अहकामात है, तो फिर तमाम सिलसिले, ये जो अहकामात है वो मुसलमानों के लिए, और ये हिस्से और फराइज मुसलमानों पे। जो मुर्तद क्लियर जवाब दिया आपने उनके सवाल का। बस कंक्लूड ऐसे कर देते हैं कि हमें दरअसल इल्म नहीं है, हमें खुद
پڑھنے کی ضرورت ہے, خود ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام ایک ضابطہ حیات ہے, ہر چیز کا ڈیٹیل میں وہاں پر سولوشن موجود ہے. تو کوشش کریں کہ خود اس حوالے سے بالکل ایسی ہے. آپ کا بہن بہت شکریہ, عائشہ آپ کا شکریہ, اور رضا آپ کا شکریہ, اور شامہ صاحب آپ کا شکریہ تشریف لائے. انشاءاللہ تفصیلی کلام بھی انشاءاللہ موضوعات پہ چلتا رہے گا. کل پھر ملاقات ہوگی سانسوں میں روانی رہی, کل نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. یہی رمضان رنگ ہوگا, یہی مہمان ہوں گے, اور انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی, کیونکہ یہ وقت ہے تو انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا. یار زندہ ثبوت باقی. اللہ نگہبان.